دین کی طرف تو کوئی رجحان نہیں تھا. مجھے میوزک کا بہت شوق تھا، گانے بجانے کا بہت شوق تھا، ایک سنگیت سمراٹ تھا. میں ایک کنسلٹنٹ چائلڈ اینڈ ایڈلٹ سکائٹرسٹ ہوں. HSN کالج میں والدین نے داخل کرایا 1974 میں 1974 میں. اپنی جوانی میں جو شادیوں میں مہندیاں ہوتی تھیں ان کا ایک روح رواں ہوتا تھا، اور ڈانس کا تو یہ عالم تھا کہ بہت اچھے ڈانسرز میں گنا جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج جس موضوع پر مجھے بولنے کے لیے بلایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میرا اپنے رب سے کیا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کا میری زندگی میں ان کی کیا انوالومنٹ رہی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے گائیڈ کیا ہے، کیسے انہوں نے مجھ پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، کیسے مجھے رستہ دکھایا ہے. کیونکہ میری زندگی ایک بہت مختلف زندگی تھی بچپن سے جوانی تک، اور پھر ایک چینج بتدریج، ایک گریجول چینج آتا رہا میری زندگی میں. تو مجھے آج وہ کہانی آپ کو سنانی ہے کہ میری زندگی آہستہ آہستہ کیسے بدلتی چلی گئی جب میں نے اپنے رب کی طرف آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا. میرا نام ڈاکٹر شہریار جووندہ ہے. میں ایک کنسلٹنٹ چائلڈ اینڈ ایڈلٹ سکائٹرسٹ ہوں. مائنڈ پروفیشنلز تھیراپی سینٹر ایک ادارہ ہے جس کا میں فاؤنڈر ہوں اور CEO ہوں. میں چائلڈ سکائٹرسٹ بھی ہوں اور ایڈلٹ سکائٹرسٹ بھی ہوں، اور اب تقریباً 13-14 سال سے پاکستان میں کام کر رہا ہوں. تو یہاں پر جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیسے آسانیاں پیدا کی جب میں نے اللہ کی طرف چلنا شروع کیا. کیونکہ میری زندگی بچپن میں مختلف تھی، جوانی میں بالکل مختلف تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ایک چینج آتی گئی دین کی طرف. ایک آہستہ آہستہ ایک رجحان پیدا ہوا. HSN کالج میں والدین نے داخل کرایا 1974 میں 1974 میں. تو HSN کالج میں پڑھے، بہت پرانی بات ہو چکی ہے. تو اس ماحول میں تعلیم حاصل کی. جو گھر کا ماحول تھا وہ کنزرویٹو تھا لیکن ریلیجس نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ میری بچپن کی یادوں میں سب سے پہلے میری نانی آتی ہیں جنہوں نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی، اور وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتی تھیں اور ہمیں دینی کہانیاں بھی سنایا کرتی تھیں. تو ان کا ایک انفلوئنس تھا دین کے حوالے سے. لیکن جو ہم پھر بڑے ہوتے گئے، ٹین ایجرز ہوئے، جوان ہوئے، تو پھر ظاہر ہے کہ دین کی طرف تو کوئی رجحان نہیں تھا. مجھے میوزک کا بہت شوق تھا، گانے بجانے کا بہت شوق تھا، ایک سنگیت سمراٹ تھا. جب HSN میں بھی تھا تو وہاں بھی کچھ پرائزز جیتے گانے کے. ڈانس کا بہت شوق تھا. اپنی جوانی میں جو شادیوں میں مہندیاں ہوتی تھیں ان کا ایک روح رواں ہوتا تھا، اور ڈانس کا تو یہ عالم تھا کہ بہت اچھے ڈانسرز میں گنا جاتا تھا. ظاہر ہے یہ کوئی فخر کی باتیں تو نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ فخر والی بات تو نہیں ہے، لیکن میں بیان کر رہا ہوں اپنا بھیانک ماضی کہ وہ کیا ماضی تھا. اور اگر مہندی پہ اگر کوئی لڑکی کے ساتھ ڈانس کرے تو پھر زیادہ لطف آتا تھا. تو یہ سوچ تھی اس زمانے میں. مجھے یاد ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ 30 روزے 29 سال کی عمر میں رکھے تھے. اس سے پہلے 30 روزے کبھی نہیں رکھے تھے، کیونکہ رجحان نہیں تھا، خیال نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کام ہوتا. وہ بھی آئرلینڈ جا کے رکھے جہاں پر روزے بہت چھوٹے ہوتے تھے. شام کو 4 بجے مغرب ہو جاتی تھی اور چھوٹے سے روزے ہوتے تھے، تو ہم نے کہا چلو رکھ لیتے ہیں. تو پریکٹسنگ مسلم نہیں تھا بالکل بھی. اور اسی طرح جیسے کہ دنیا داری کے کاموں میں مصروف ہو، ایک جنون تھا کہ ہاں بھئی ڈاکٹر بننا ہے، بہت اچھا ڈاکٹر بننا ہے. اور جب میں میڈیکل کالج میں تھا
تو 4th ایئر تک میں نے یہ پلان کر لیا تھا کہ مجھے 1 منٹ بھی پاکستان نہیں ٹھہرنا، MBBS کر کے جتنی جلدی ہو سکتا میں یہاں سے نکل جاؤں، چلا جاؤں. یہاں تک کہ 3-4 مختلف ممالک کی میں نے ایک فہرست تیار کی ہوئی تھی کہ امریکہ چلا جاؤں، انگلینڈ چلا جاؤں، آئرلینڈ چلا جاؤں، لیکن یہاں سے چلا جاؤں. یہاں میں نے نہیں رہنا، یہاں میرا گزارا نہیں ہو سکتا، مجھے باہر جانا ہے. یہ ایک جنون سوال تھا، اور وہی ہوا کہ میں MBBS کر کے ہاؤس جاب کر کے پھر یہاں سے چلا گیا، آئرلینڈ چلا گیا. ناظرین، میری زندگی میں چینج شاید تب آیا جب میری شادی ہوئی. میری جو اہلیہ ہیں ان کا تعلق چونکہ ایک دینی گھرانے سے ان کا تعلق تھا، ان کا ایکسپوجر تھا دین کے ساتھ. میرا تو کوئی ایکسپوجر نہیں تھا دین کے ساتھ، یا دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا کوئی ایکسپوجر نہیں تھا، اس لیے مجھے تو زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا. میرا خیال تھا جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں وہ شاید کمال کرتے ہیں یا دنیا کے سب سے عظیم لوگ ہوتے ہیں. میں نے تو کبھی 5 نمازیں نہیں پڑھی تھیں، تو اس لیے میں تو کسی اور لیول پہ بیٹھا ہوا تھا. تو میری بیگم کا اہلیہ کا چونکہ ایکسپوجر تھا، اور ڈاکٹر شاہد اویس جو ہیں وہ ان کے چونکہ ماموں لگتے ہیں، سگے ماموں لگتے ہیں، تو وہاں سے ایک ان کو ہدایت ملتی تھی بچپن سے اور پھر بڑے ہو کے بھی. تو جب شادی ہوئی اور شادی کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس طرف رجحان ہوا. مجھے یاد ہے کہ میری ساری فیملی ملک سے باہر چلی گئی تھی، ہم باہر تھے، پاکستان میں تو کوئی بھی نہیں تھا، میری والدہ بھی نہیں تھی. تو والد صاحب جب میں 19 سال کا تھا تو وہ ان کی وفات ہو گئی تھی کینسر سے. تو سب لوگ باہر چلے گئے تھے، والدہ بھی باہر چلی گئیں، بہن بھی اور بھائی بھی. تو یہاں کوئی فیملی ممبرز نہیں تھے، یہاں تک کہ خالہ ماموں بھی ملک سے باہر تھے. تو بہت سال تو میں پاکستان واپس ہی نہیں آیا، کیونکہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں، تو کس کو ملنے آنا تھا. بہرحال پھر آہستہ آہستہ جب ذہن بدلتا گیا تو پہلے میری اہلیہ نے کہا کہ ہمیں مغرب میں ساری عمر رہنا شاید ہمارے لیے مشکل ہوگا، جس طرح کی بچوں کی ہم پرورش کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر شاید مشکل ہوگی. اس بات کو ہضم کرنے میں بھی مجھے کافی عرصہ لگا، اور آہستہ آہستہ پھر میں بھی ایمان لیا ہے اس بات پہ کہ ہمیں ساری عمر کے لیے ویسٹ میں نہیں رہنا، ہمیں واپس جانا چاہیے. اور واپس جانے کا وقت وہی ہے جب بچے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں. جب آپ ٹین ایجرز کو باہر سے واپس لے آتے ہیں تو پھر وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا تو تعلق پاکستان سے نہیں ہوتا. ہم تو یہیں سے گئے تھے اس لیے واپس بھی آ سکتے ہیں، وہ تو نہیں آتے، وہ تنگ ہوتے ہیں. تو یہ ذہن میں تھا کہ جب ابھی بچے بہت چھوٹے ہوں تو ہم واپس چلے جائیں پاکستان. تو جو پہلا ایک سٹیپ زندگی میں جو میجر میرا خیال ہے کہ دین کی طرف جب بڑھنا شروع کیا، جو لیا، وہ یہ تھا کہ ہم آئرلینڈ میں ہم نے مکان خریدا ہوا تھا مورگیج پہ. تو ہم نے چونکہ مورگیج انٹرسٹ والی تھی تو ہم نے وہ مکان بیچ دیا اور ہم کرائے پہ چلے گئے. تو لوگوں کو کچھ حیرت بھی ہوئی کہ لوگ تو کرائے سے اپنے مکان پہ جاتے ہیں، یہ اپنا مکان بیچ کے کرائے پہ چلے گئے، یہ کیا سلسلہ ہے. میری کچھ عادت ہے کہ میں لوگوں کو زیادہ ایکسپلینیشنز نہیں دیتا، سمجھاتا نہیں ہوں، کیونکہ عام طور پہ لوگوں کو باتیں یہ سمجھ آتی نہیں ہیں. تو کچھ طوطا مینا کی کہانی سنا کے میں نے بات کو گول کر دیا. اور میں ہمیشہ اکثر ایسے ہی کرتا ہوں کہ لمبی چوڑی دینی تقاریر کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میری زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ جیسی بھی زندگی گزارتے ہیں ضرور گزاریے. میں جیسی زندگی گزارتا ہوں، نہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کی زندگی کیا ہے، اور نہ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں کیسی زندگی گزارتا ہوں. میری زندگی کا یہ فلسفہ ہے اپنے دوستوں میں، ملنے والوں میں، رشتہ داروں میں، کہ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہے ضرور گزارے. نہ میں آپ سے سوال کروں گا اور نہ ہی پھر آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ میں کس طرح کی زندگی گزارتا ہوں. تو اس قسم کا کچھ فلسفہ لے کے میں نے اپنی زندگی اب تک کی گزاری ہے. تو پھر ہم نے وہ مکان بیچ دیا اور کرایہ پہ. یہ ایک پہلا سٹیپ تھا میرا خیال ہے اس طرف. اور پھر یہ سوچ پختہ ہوتی چلی گئی کہ اب ہمیں وطن واپس جانا ہے، جبکہ یہاں کچھ روٹس تھی نہیں، نہ کوئی رشتہ دار تھے نہ کچھ تھا، لیکن واپس آ گئے. واپس آئے اور سٹارٹ لیا یہاں پر شوقت خانم ہاسپٹل میں. میں نے جاب شروع کی، اپنی پرائیویٹ پریکٹس شروع کی، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت آسانیاں کی، بہت برکتیں کی، اور کہاں کہاں سے مدد ہوئی یہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا آپ کو. پروفیشنلی دیکھنے کو یہ ملا کہ جب میں نے یہاں پر پریکٹس شروع کی تو جس ہاسپٹل میں شروع کی وہاں پر میرے سے پہلے بھی بہت سارے سائیکیٹرسٹ کام کر رہے تھے، 3-4 لوگ اور بھی تھے. ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جب میں نے شروع کیا تو میں نے بھی وہاں کام شروع کیا.
تو میں یہ دیکھتا تھا کہ کچھ مریض شروع میں آتے تھے جو بہت کرونک مریض ہوتے تھے، ان کو دیکھتا تھا، کچھ دوائیاں ان کی چینج کی. جب وہ 2 ہفتے بعد آتے تھے تو میں ان کی کچھ خاص امپرومنٹ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا تھا، اور وہ آ کے کہتے تھے کہ جی 50% بہتر ہو گیا. مطلب ایسے امپرومنٹس کا وہ اظہار کرتے تھے جو میرے لیے بہت اٹ واز مائنڈ باگلنگ فار می. آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ دے آر گیٹنگ سو بیٹر اینڈ سو کوئکلی. میری توقعات سے جو امپرومنٹ تھی دیٹ واز بیانڈ مائی ایکسپیکٹیشنس. اینڈ دیر واز اونلی جسٹ ون ایکسپلینیشن فار دیٹ کہ اللہ تعالیٰ جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے رہے تھے. میرا کوئی کمال نہیں تھا اس میں، نہ کوئی کمال تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے رہے تھے، میرا تو صرف نام ہی لگ رہا تھا. میری تو صرف اللہ تعالیٰ میری عزت رکھ رہے تھے. تو مریض ٹھیک ہونے شروع ہو گئے. پھر بہت سارے مریضوں سے یہ بھی سننے کو ملا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے. اور جب بھی کوئی یہ مریض کہتا ہے، اور بہت دفعہ یہ سننے کو ملا، میں ہمیشہ انہیں آگے سے یہ جواب دیتا ہوں کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. اور یہ میں صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دینی ہے اور صرف میرا نام لگے، میری عزت رکھ لی اللہ تعالیٰ نے، ورنہ میرا تو کوئی کمال نہیں ہے اس میں. یہ وہ فضل تھا جو میں محسوس کر رہا تھا اپنی زندگی میں. آسانیاں تھیں پروفیشنلی. دا وے آئی واز گروئنگ ان پاکستان، چاہے وہ پرائیویٹ پریکٹس تھی یا جیسے بھی تھا. پھر میں نے اپنا تھیراپی سینٹر بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے اس پہ آسانی کی کہ وہ بڑا ہوتا گیا، گرو کرتا گیا. وہ سب کام پروفیشنلی جو میں نے پاکستان میں آ کے کی، اگر میں انگلینڈ میں رہتا تو میں بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا. جب میں اپنے انگلینڈ کے کنسلٹنٹ دوستوں کو، گوروں کو بتاتا تھا کہ میں نے پاکستان میں یہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، تو وہ حیران پریشان رہ جاتے تھے کہ یہ کیسے بنا لیا آپ نے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی آسانی کی، اتنا کرم کیا کہ میں یہ کر پایا، کیونکہ وہاں یہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ جب میں انگلینڈ سے واپس یہاں پر آیا تو لگا کہ شاید میں نے کوئی بہت بڑی توپ چلا دی اور بہت بڑی قربانی دی ہے، کہ وہاں پر پاؤنڈز کما رہے تھے اور کافی سارے پاؤنڈز کما رہے تھے. ان پاؤنڈز کو لات ماری اور یہاں پر تھوڑے سے پیسوں سے زندگی کا آغاز کیا. تو بظاہر لگا کہ شاید بہت بڑی قربانی کی ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پلان کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ اور سوچ رکھا ہے میرے لیے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ایک دفعہ چل تو صحیح میرے راستے پہ، تو پاکستان ہجرت تو کر. کیونکہ ہمارا جو پاکستان واپس آنا تھا، it was purely an ideological decision. There was no reason that we had to come back to Pakistan. I had no family in Pakistan. My wife had no family obligations to come back to Pakistan. مجھے یاد ہے جب ہم پاکستان واپس آ رہے تھے تو میری والدہ اس وقت لندن میں ہی تھی، انگلینڈ میں ہی تھی. تو مجھ سے پہلے آئرلینڈ میں تھی، پھر انگلینڈ میں تھی. تو بہت ناراض ہوئی کہ تم پاکستان کیوں جا رہے ہو. کیونکہ ظاہر ہے والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان کے پاس رہیں بڑھاپے میں، اور ان کا ایسا سوچنا بالکل صحیح تھا. تو میں نے کہا جی کہ میں دین کی خاطر جانا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کہڑا نواں اسلام آ گیا جڑا ایتھے نہیں ہے گا. تو بہرحال بعد میں پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا ہی کیا تم چلے گئے واپس. تو واپسی کا سفر جو تھا پاکستان کا، اس کے پیچھے صرف ایک سوچ تھی کہ دینی طور پہ ہم جیسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جس طرح زندگی گزاریں، وہ ہمیں لگتا تھا کہ شاید وہاں پر مشکل ہوگا. ناممکن تو نہیں ہوگا، وہاں بھی لوگ رہتے ہیں جو ماشاءاللہ بہت دیندار ہیں، دین پہ چلتے ہیں، ان کے بچے بھی چلتے ہیں. مجھے لگتا تھا کہ شاید ہمارے لیے کام مشکل ہوگا، تو ہم نہیں کر پائیں گے وہ، تو ہم واپس چلتے ہیں پاکستان اور یہاں پر یہ کام کر پائیں گے. اور حقیقت کیا ہے کہ جب ان چیزوں کو چھوڑ کے جب یہاں پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پر آسانیاں کر دیں. میری بیگم نے یہاں پر آ کے درس نظامی کیا، علمہ کیا، بیٹی نے کیا درس نظامی، بچوں نے حفظ کیا. الحمدللہ بیٹا جو ہے وہ تراویح جو ہے وہ پڑھاتا ہے. اس سال اس کا 8واں سال ہوگا کنزیکٹیو لگاتار تراویح پڑھانے کا. تو یہ اللہ نے ایک خاص رحم کیا، خاص کرم کیا میرے جیسے انتہائی گناہ گار شخص پر. میں آج بھی اپنے آپ کو انتہائی گناہ گار سمجھتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ میں ہزاروں میل دور ہوں، دین کی اس راہ میں بہت دور ہوں. بہت کچھ کرنا باقی ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ صاف کرنا باقی ہے. مجھے اپنے اندر کو، اپنے اندر کے شہریار کو، میرا جو تزکیہ نفس ہے اس میں ابھی بہت زیادہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. بے پناہ خامیاں ہیں جو میں شاید بیان بھی نہیں کر سکتا.
لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں پاکستان واپس نہ آتا تو میں کیا انسان ہوتا. میں اسی طرح دنیاوی گاڑی پر سوار ہوتا، دنیاوی چیزیں حاصل کر رہا ہوتا اور وہیں پر رہتا. اور میرے بچے جن کو اردو بھی نہ بولنی آتی، میجورٹی بچے جو باہر ہوتے ہیں ان کو اردو بھی نہیں آتی اور دین سے بھی کوئی خاص ان کا تعلق نہیں رہ پاتا. میرے بہت سارے دوست باہر ہیں اور انہوں نے سفر بھی کر رہے ہیں، قیمت ادا کی باہر رہنے کی. کیونکہ جب بچے باہر وہاں پر پڑھتے ہیں، اس معاشرے میں پڑھتے ہیں، یاد رکھیں کہ بچے ماں باپ سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، دے آئیڈینٹیفائی themselves with their peers. جب وہ ایک گورے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور وہاں پر بچوں کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کی اپنی سوچ ہے. اگر انہوں نے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی دین پہ چلیں گے تو چل گئے، ورنہ آپ نہیں ان کو لا سکتے. لا تو یہاں بھی نہیں سکتے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہاں پر مواقع زیادہ ہیں. جیسے میرے بچے یہاں پر آئے تو انہوں نے ایک اسلامی اسکول میں پڑھائی شروع کی. میں خود ایچسن کالج میں پڑھتا تھا، لیکن میں ان کو یہاں پر اسلامی اسکول میں داخل کرایا کیونکہ جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ شاید ایچسن میں داخل کر کے شاید ممکن نہیں تھا اس سٹیج پہ، کیونکہ بہت چھوٹے تھے، ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا. بڑے ہو گئے ہیں، ایک مختلف سچویشن ہے اب. تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو میرے دوست وہاں رہ کے ظاہر ہے کہ کچھ مسئلے مسائل ان کو بھی دیکھنے پڑتے ہیں، پڑ رہے ہیں. اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے اور میرے لیے بھی آسانیاں کرے. تو یہ جو واپسی کا سفر تھا، جو بظاہر لگتا تھا کہ ایک بہت بڑی قربانی دی ہے اور وہ ایک بہت بڑی توپ چلائی ہے، ریالٹی کیا ثابت ہوئی؟ دس اسٹوری از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. واپسی کا جو سفر تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بہت کی. دیکھیں جو ہمارا رزق ہوتا ہے وہ تو قبر تک پیچھا کرتا ہے، وہ تو مل کے رہتا ہے، اس میں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. اور باقی بھی دنیاوی چیزیں ملتی چلی گئیں، آہستہ آہستہ سب اللہ نے کرم کیا. تو جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے تھے واپس آ کے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کی. بہت سارے سینکڑوں ہزاروں ڈاکٹرز انگلینڈ میں، امریکہ میں، باہر ویسٹرن یورپ میں بیٹھے ہیں. میں ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کسی آئیڈیالوجی کے لیے واپس آتے ہیں پاکستان تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے آسانی کرتے ہیں. واقعات تو بے تحاشا ہیں، سینکڑوں ہیں. مجھے یاد ہے کہ یہاں پر آ کے میں نے اپنا گھر بنایا تو ظاہر ہے اس پہ سوئی گیس کا کنیکشن نہیں تھا، تو میرے آرکیٹیکٹ نے کہا کہ بھائی جب تک کچھ دینے دلانے کا معاملہ نہیں ہوگا تو کنیکشن کیسے لگے گا؟ میں نے کہا جی میں تو نہیں دینے کے موڈ میں پاکستان اس لیے تو نہیں آیا تھا. بہرحال تو کچھ میرا خیال ہے کچھ 1 سال تک وہ گیس کے سلنڈرز پہ ہی کام چلتا رہا. پھر میرا ایک دوست تھا بچپن کا ایچسن کا، وہ مجھے ملنے آیا تو اس نے کہا کہ ہاں جو چیئرمین ہیں میرے جاننے والے ہیں، 3 دن میں ان کے کہنے پہ گیس کا کنیکشن لگ گیا. تو مجھے کچھ کرنا نہیں پڑا، کچھ دینا دلانا نہیں پڑا. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات میری زندگی میں یہاں پر پیش آئے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی میرے کام کر دیے، خود ہی میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، جس میں اور ان سب میں میرا کوئی کمال نہیں تھا. کسی بھی طرح سے میرا کوئی کمال نہیں تھا. میری کوئی ذہانت کا کوئی دخل نہیں تھا، میری کوئی دانش کا کوئی دخل نہیں تھا، میری فہم و فراست کا کوئی اس میں کمال نہیں تھا. نہ، ایسا کچھ نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھا. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جو بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک زندگی شروع کی ایسے ماحول میں جہاں پر کنزرویٹو تو تھے لیکن دین کا کچھ نام نہیں تھا. پھر جوانی میں تو دین بہت پیچھے رہ گیا. کرتے کراتے اگر اسی ٹرین پہ چلتے رہتے تو شاید یہ روشنی نہ ملتی. اور جب اس طرف آئے تو بظاہر لگا کہ یہ راستہ بہت مشکل ہے. مجھے یاد ہے میں جب نیا پاکستان آیا تو میں نے پرائیویٹ پریکٹس شروع کی نیشنل ہاسپٹل میں. تو میرے ایک مریض نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب تاڑے تے مقدمہ ہو گیا سی انگلینڈ نہیں تسی واپس آئے ہو کہ کوئی پرچہ کاٹ گیا سی تاڑے تے؟ تو میں نے ہنسنا شروع کر دیا. میں نے کہا کیا مطلب؟ That patient could not understand why anyone could come back to Pakistan if he was so successful in UK making a lot of money. Why would he come back to Pakistan? That patient could not understand. تو اس کو یہی بات سمجھ آئی کہ یقین وہاں پر کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، یہ وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں. تو میں نے ہنسنا شروع کر دیا. میں کہا نہیں ایسا جی کچھ نہیں ہوا تھا، میں یہ آیا ہوں تو اب ظاہر ہے کہ آپ جیسے لوگوں کا کچھ بھلا بھی ہو جائے گا، علاج بھی ہو جائے گا. یہاں پر آ کر شروع میں جب میں آیا تو میں انگلینڈ بھی جاتا تھا واپس، سال میں 3 ہفتے میں انگلینڈ میں کام کرتا تھا. جب شروع میں پاکستان آیا تو ہر سال 3 ہفتے کے لیے جاتا تھا. وہاں ایک ہی اسپتال میں مریض دیکھتا تھا، وہ میرے لیے لائن اپ کرتے تھے اور میں 3 ہفتے کام کر کے پھر واپس آ جاتا تھا.
تو وہاں پر میں لوگ ہر دفعہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کا ایکسپیرینس کیسا گیا. تو میں نے انہیں کہا تھا کہ پاکستان وہ کمال کی جگہ ہے کہ جہاں پر مریض جو ہے وہ فیس بھی دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو دعائیں بھی دیتا ہے. ولایت میں تو کبھی کسی نے کوئی دعا نہیں دی تھی. وہاں تو دس از یور جاب اینڈ اف یو آر گڈ دیٹس واٹ یو شوڈ بی. یہاں پر مریض آپ کو دعائیں دیتے ہیں. اب میرے جیسے گناہ گار شخص کو کس کی دعا لگ جائے، میری بخشش ہو جائے، میری معافی ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور جو مریض ہوتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے، چاہے ذہنی طور پہ بیمار ہو یا جسمانی طور پہ، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو ایسے سلسلے میں کہتا تھا کہ یار یہ تو کمال ہے، یہ لوگ دعائیں دیتے ہیں، حالانکہ شفا تو اللہ نے دیا ان کو. اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہم یہاں پر سمجھتے ہیں کہ ملتی ہے. وہ سب ڈاکٹرز جو باہر بیٹھے ہیں، میں ان کو ضرور یہ کہوں گا کہ پاکستان، میں کبھی بھی کسی کو ڈسکریج نہیں کرتا، ہمیشہ انکریج کرتا ہوں کہ ضرور آنا چاہیے پاکستان. کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کسی کو پیسوں کے لالے یہاں پر پڑیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو میرے سامنے ڈاکٹرز باہر سے آئے اور یہاں رہ گئے ہیں، they've all been doing very well. they've all been successful. تو یاد رکھیں، جب آپ اپنے ملک کے لیے واپس آتے ہیں تو پیسہ تو آ ہی جاتا ہے، رزق تو ملتا ہی ہے. وہ تو آپ کے حصے کا رزق ہے، وہ تو مل کے رہے گا، وہ قبر تک پیچھا کرے گا. وہ آپ کو نہیں پتا کہ کس طرح ملنا ہے، ادھر سے ملنا ہے، ادھر سے ملنا ہے، اولاد کی صورت میں ملنا ہے، مال کی صورت، صحت کی صورت میں، کس صورت سے ملنا ہے، یو ہیو نو آئیڈیا. وہ مل کر رہے گا. یہ سوچ پیدا کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تو اس میں یہ کہ آسانیاں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. جب جو ڈاکٹرز آئے، جو رہے، they've all done well. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی کیا ہوتی اگر میں اس راستے پہ نہ چلا ہوتا. اب یہ بھی ایک کمال ہے کہ میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں کہ میں اس طرف چل پڑا. یہ بھی اللہ نے رحم کر دیا، اللہ نے کرم کر دیا کہ اس طرف اللہ نے لگا دیا، ایک سوچ دے دی، اور اس طرف پھر دروازے کھلتے چلے گئے، اور we kept on doing what we needed to do. اور پھر اس میں آسانیاں ہوتی گئیں، چل گئیں. ابھی بھی مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ ملک کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، اتنے خراب ہیں، آپ لوگوں کے پاس تو لال پاسپورٹ ہے، آپ تو واپس چلے جا سکتے ہیں، آپ واپس جائیں گے؟ تو میں کہتا ہوں نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اب واپس چلا جاؤں. ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں، اس ملک کے لوگوں کو بھی تو ضرورت ہے نا، ہمارے جیسے پروفیشنلز کی. ہندوستان جو ہے وہ ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں. انہوں نے اپنے ڈاکٹرز کا برین ڈرین جو ہے وہ بہت کم کیا ہے. انہوں نے اپنے ملک میں ایسے وسائل پیدا کیے ہیں کہ they are highly qualified doctors and consultants from the UK and US have come back to India. ہمارے ملک میں ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن انفرادی طور پر تو ہم کر سکتے ہیں. میں نے بھی انفرادی طور پہ ہی کیا. حکومت کی طرف سے یہ کہیں سے تو کوئی ایسی سپورٹ نہیں تھی، لیکن اس میں پھر اللہ تعالیٰ خود ہی برکت ڈال دیتے ہیں. اور جب آپ اپنے لوگوں کے لیے واپس آتے ہیں، ان کا بھلا کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک سیٹسفیکشن ہے. دیکھیں، مسائل تو ہر جگہ ہیں، جنت تو کہیں بھی نہیں ہوتی نا. اب ہم یہ کہیں کہ مجھے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہنکی ڈوری سٹوری سنا کے، ایک خوبصورت کہانی سنا کے، کہ جیسے کہ پاکستان میں مسائل ہی کوئی نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جب میں انگلینڈ سے واپس آ رہا تھا تو یہ جانتے بوجھتے ہوئے آ رہا تھا with this awareness کہ ہمارے ملک کے مسائل ہیں. یہاں ٹریفک بھی ہوگی، یہاں گرمی بھی ہوگی، یہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی، یہاں چوری بھی ہوتی ہے، رشوت بھی ہوتی ہے، سب مسائل ہیں. اور میں یہاں پر آ کے ان مسائل کے بارے میں کمپلین نہیں کروں گا، کیونکہ میں یہیں سے گیا تھا. میں کوئی سوئٹزرلینڈ میں پیدا نہیں ہوا تھا جو ساری زندگی سوئٹزرلینڈ گزاری تھی تو پتہ نہیں کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے. میں یہیں سے گیا تھا. میرے جیسے بہت سارے لوگ جب باہر سے واپس آ جاتے ہیں تو کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر تو یہ نہیں ہے، تو یہاں پر وہ نہیں ہے. بھئی ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ سب نہیں ہے. ہمیں اس ملک کو، اس معاشرے کو، اس کی تمام تر بدصورتی اور خوبصورتی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ کی جو اولاد ہوتی ہے نا، اس میں کچھ انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں اور کچھ
کم عقل بھی ہوتے ہیں، کچھ بیوقوف بھی ہوتے ہیں، کچھ ذہین بھی ہوتے ہیں، کچھ خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن آپ سب کو ان کو پیار کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ تو جو ہمارا ملک ہے، یہ جو ہماری دھرتی ہے، اس میں بہت مسائل ہیں، اور آج کل جس دور سے ہم بالخصوص گزر رہے ہیں، ایسے مسائل تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنے نہ دیکھے۔ This is the worst possible situation that we could face, whether it's socially, politically, economically, in every manner. But still I believe that I did the right thing. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے صحیح کام کروایا واپس آنے کا۔ ابھی بھی میں کہوں گا کہ وہ صحیح فیصلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس فیصلے پہ قائم بھی رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسائل تو ہوں گے، ہمیں مسائل سے لڑنا ہے، اور اسی طرح ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے نیچے کتنے لوگ ہیں، وہ کہاں جائیں۔ سب کے پاس تو لال پاسپورٹ نہیں ہے نا کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، تو ان کی بھی تو کسی نے مدد کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آج مجھے کچھ دے دیا تو میری اکاؤنٹیبلٹی بھی تو بڑھ گئی نا، وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی تو ہوگی، تو کیا جواب دوں گا؟ تو کچھ کہیں نہ کہیں کچھ تو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا نا مجھے۔ نامہ مال میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے جیسے لوگ تو میرا شمار تو ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو اس آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی بات اللہ کو پسند آ رہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں، کیونکہ ہے تو کچھ دکھانے کے لیے تو ہے نہیں۔ کیا قبر میں دکھائیں گے، روز محشر کیا دکھائیں گے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو اسی آس پہ بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کو رحم کر دے، کوئی بات پسند آ جائے۔ تو ناظرین، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس لیے یہاں پر رہنا ان بدترین حالات میں بھی امپورٹنٹ ہے۔ ہاں، کچھ لوگ نہیں رہ پاتے، میں ان کو کبھی بھی یہ نہیں ان کو بلیم نہیں کروں گا۔ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کے واقعات مختلف ہوتے ہیں۔ جو آسودہ حال لوگ ہیں ان کا ملک سے جانا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا مناسب نہیں ہے۔ جن کے لیے میجر فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں وہ ایک اور بات ہے، لیکن جن کے نہیں ہے ان کے لیے یہاں رہنا۔ تو میری سٹوری بات پھر دین پہ جا کے شروع کرتے ہیں، اور دین سے شروع ہوتی ہے کہ زندگی کا آغاز جو ہوا وہ ایک بہت مختلف آغاز تھا، جب ایک روشنی دین کی آنی شروع ہوئی، ایک کرن آنی شروع ہوئی، ایک لائٹ آنی شروع ہوئی آہستہ آہستہ۔ میری اس داڑھی کو یہاں تک آنے میں بہت سال لگے۔ وہ میری ہڈیوں میں شاید کفر اتنا زیادہ تھا کہ اس کفر کو نگلنے میں بہت ٹائم لگ گیا، اور ابھی بھی نکل رہا ہے، ابھی بھی بہت سارا شاید ادھر ہی ہے، ابھی بہت ٹائم اور بھی لگے گا۔ تو نکلنے میں ٹائم لگ گیا، اور سوچنے میں تو جب آہستہ آہستہ اس طرف آنا شروع ہوئے، اس راہ پہ چلنا شروع کیا، تو ناظرین جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں، جو میری زندگی کی کہانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر خود ہی آسانیاں کرتے ہیں اور خود ہی برکت ڈال دیتے ہیں۔ میرے جیسے ایک عام آدمی کی زندگی میں، میرے جیسے ایک گناہگار کی زندگی میں آسانیاں کر دیتے ہیں کہ پھر وہ things start clicking that way where you want to be۔ ریالٹی کیا ہے کہ میرے ہی کلاس فیلوز ہیں، میری عمر کے لوگ ہیں جو فوت بھی ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کا، کیونکہ زندگی تو بہت انپریڈکٹیبل ہے۔ تو چلے تو جائیں گے اور جانا بھی ہے سب کو، لیکن یہ کہ کچھ ادنا سی کوشش تو کرنی چاہیے، جو کر سکتے ہیں وہ تو کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور پہلو یہ ہے کہ جب میرے جیسے لوگ جو واپس آ جاتے ہیں، پروفیشنلز، اگر اللہ تعالیٰ ان پہ فضل کر دیتے ہیں، وہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں، وہ اور بہت لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس ایسپیکٹ کو مت بھولیے کہ مدد کر سکتے ہیں۔ پہلے میں ایک سولو پریکٹس کرتا تھا، پھر میں نے ایک تھیراپی سینٹر بنایا، اس تھیراپی سینٹر میں اور بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، ان کا بھی بھلا ہوتا ہے۔ وہاں جن بچوں کا علاج ہوتا ہے، جو ذہنی طور پر بچے who have intellectual difficulties، ان کا وہاں پر علاج ہوتا ہے، ہر ایج کے بچوں کا، ایڈلٹس کا، سب کا علاج ہوتا ہے۔ تو وہ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جو ایکسپرٹیز سیکھی تھی وہ یہاں پر لے کے آئے، ان لوگوں میں فائدہ ہے۔ تو ہم یہاں پر اپنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، وہ بھی تو ضروری ہے نا، کیونکہ اگر اللہ نے ہم پہ آسانیاں کی ہیں تو ہم ان کی مشکلات میں کنٹریبیوٹ کر کے ان کے مشکلات کم کر سکتے ہیں، تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ اس سے کچھ ہمارا کم نہیں ہوگا، ہمارے رزق میں کچھ کمی نہیں ہو جائے گی، بلکہ اضافہ ہوگا۔ یہ میرا ماننا ہے ایسا کہ لازمی طور پہ اضافہ ہوگا۔